بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت دوم۔ اب تک تو یقیناً آپ اچھے سے واقف ہو چکے ہوں گے کہ جب آپ کو میری شکل نظر آتی ہے تو ہم اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی اردو کی دوسری جماعت کا سبق پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے سبق نمبر 2 حق کا پیمبر اس کو شروع کر رکھا ہے، اور اس کے ہم نے ابتدائی 3 حصوں میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے زبان شناسی سیکھی اور اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو کس طرح سے کہاں پہ عمل کرنا ہے وہ سیکھا، اور کہاں کہاں ہم اس کو سبق میں اس کو شامل کر سکتے ہیں اس کو ہم نے سیکھا۔ آج ہم اپنے سبق کا چوتھا حصہ مکمل کریں گے، یعنی اس کو ہم چوتھے حصے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آج کے ہمارے جو حاصلات تعلم ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم و نثر پڑھ کر سوالات کے جوابات زبانی دے سکیں۔ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آج جو آپ پڑھیں گے اس سے متعلقہ کچھ بھی آپ سے زبانی پوچھا جائے تو اس کو آپ زبانی ان سوالات کے جوابات دے سکیں، اور سادہ نظم پارے اور نثر پارے میں امتیاز کر کے، مطلب فرق کر کے اور سمجھ کر درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو آج ہمارے 2 مقاصد ہیں کہ آج کے سبق کی تدریس سے آپ انشاءاللہ اس قابل ہوں گے کہ آپ نظم اور نثر کی پڑھائی میں، اس کی ادائی میں فرق کر سکیں، اور کچھ بھی آپ جو بھی پڑھیں، نظم پڑھیں یا نثر کا کچھ حصہ پڑھیں تو اس سے متعلقہ سوالات کے زبانی جوابات دے سکیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارا جو آج کا سبق ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہو، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ آپ آج کا جو سبق پڑھیں گے، آج ہم نے اپنی حق کا پیمبر جو نعت ہے اس میں جس حصے کی بلند خوانی کرنی ہے، جس کو آہنگ اور لے سے پڑھنا ہے، یہ اسی سے لی ہوئی ایک بات ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ لوگوں کو، تمام انسانوں کو اپنے اللہ کی طرف سے حکمت اور اچھی نصیحت کی باتیں بتانے، دانائی کی باتیں بتانے، حکمت سے اور اچھی نصیحت سے، اور اس طرح سے کہ جو اس طریقے سے بتانے کہ جو راستہ سب کے لیے، جو طریقہ سب کے لیے عام فہم ہو۔ پیارے بچوں، اپنے آج کے سبق کا ہمیشہ کی طرح آغاز کرنے سے پہلے پچھلے پڑھائے جانے والے اسباق کی کچھ دہرائی کریں گے۔ آپ کو یاد ہے کل ہم نے کچھ چیزیں سیکھی جن میں تھا انفرادی آوازوں سے الفاظ بنانا اور الفاظ سے ہم آواز الفاظ بنانا۔ تو آپ کے لیے سب سے پہلا لفظ ہے صدی۔ لفظ تو پورا نظر آ رہا ہے، ہاں جی، آپ نے مجھے بتانا ہے صدی کا ہم آواز لفظ۔ ہاتھ کھڑا کیجئے اور بتائیے۔ شاباش، صدی کا ہم آواز لفظ ہے ندی، اور صدی ہم نے کہاں سے لیا؟ آپ کی نعت میں سے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم نے ایک لفظ کل پڑھا رات۔ ہم نے کیا پڑھا؟ رات۔ لفظ تھا ہمارے پاس رات، اس کا ہم آواز لفظ کیا ہوگا؟ بات، بالکل صحیح، اور ذات، بالکل صحیح، اور بھی سوچیں، رات، بات، ذات، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اگلا لفظ ہے اچھا۔ کیا لفظ ہے؟ اچھا۔ اچھا، اور اس کا ہم آواز لفظ کیا ہوگا؟ سچا، بالکل صحیح، شاباش، آپ نے ہم آواز الفاظ کی تو اچھے سے مشق کر لی۔ میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور معلمہ کے ساتھ مل کر ہم آواز الفاظ کی دہرائی جماعت میں کیجیے۔ جی، تو کیسا رہا آپ کو کل کے سبق کی دوبارہ سے دہرائی کرنا؟ مزہ آ رہا ہے نا؟ اچھا لگ رہا ہے، شاباش۔ پیارے بچوں، آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے اور بتائیے۔ ہاں جی، ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے تو آپ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، لیکن ہم جو عام نام استعمال کرتے ہیں یا جس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، آپ میں سے کون بتائے گا کہ ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کون سا دین لے کر آئے؟
शाबाश, आप सबको पता है, बहुत अच्छे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दीन इस्लाम लेकर आए। ज़बरदस्त। हाँ जी, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि नात किसे कहते हैं। वैसे तो आप सबको पता है, आपने पिछली जमात में भी सीखा कि हमद और नात क्या होती है और हमद और नात में क्या फ़र्क होता है, लेकिन दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी बच्चे के जहन में कुछ निकल रहा है, कुछ फिसल रहा है, तो उसको भी दोबारा से याद आ जाए। तो प्यारे बच्चों, ऐसी नज़्म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए, नात कहलाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपकी मदा, आपकी तारीफ करने के हर बंदे के मुख्तलिफ अंदाज हैं, लेकिन जब हम नात का जिक्र करते हैं तो फ़ौरन से जो पहला ख्याल जहन में आता है वो ऐसी नज़्म का आता है कि जिसमें आहंग हो और लय हो, यानी नज़्म हो, नात हो, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। ठीक है। और क्या आप सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर क्या पढ़ना चाहिए? बिल्कुल सही, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम लिया जाए, सुना जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, पुकारा जाए, तो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ख़ास वो कितना ही मुख्तसर हो, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए। आप सब पढ़ते हैं ना? ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। हमने अपना आज जो सबक पढ़ना है, हक का पैगंबर जो एक नात है, हमने उसके सिर्फ पहले 2 बंद पढ़ने हैं। ठीक है, आपने घर में इसकी पहले से पढ़ाई कर रखी है। इसमें जो ख़ास अल्फाज हैं जो इससे पहले आपकी बोलचाल में कम आए हैं या शायद आपके लिए बिल्कुल नए हों, तो पहले मैं आपको उनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़े किए देती हूँ। सबसे पहला लफ्ज़ है सदियाँ। क्या इस लफ्ज़ की अदाई होगी? सदियाँ, सदियाँ। उसके बाद है नबियों। अगला लफ्ज़ क्या हुआ? नबियों, जो जमा है नबी की। शाबाश। उसके बाद है पैगंबर। क्या लफ्ज़ आपने पढ़ा? पैगंबर, पैगंबर। फिर आपके पास है फ़ख्र। प्यारे बच्चों, इसको फ़ख्र नहीं पढ़ना, ये है फ़ख्र। इसमें जो आपकी खे की आवाज़ है ख ख, वो साकिन है, फ़ख्र। फिर है आपके पास फैलाया। अगला लफ्ज़ क्या है? फैलाया। और हमारा आखिरी लफ्ज़ है कलिमा। क्या लफ्ज़ है? कलिमा। शाबाश। अपनी किताबें खोल के अपने सामने अपनी मेज़ पर रखिए और ये अल्फाज जो मैं पढ़ा रही हूँ इनको साथ साथ आप खुद भी अदा कीजिए, आहिस्ता आवाज़ में बल्कि दिल में। ठीक है। पहला बंद आपको आपकी किताबों में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। 14 सदियां गुजरी, आया अल्लाह का एक प्यारा बंदा। 14 सदियां गुजरी, आया अल्लाह का एक प्यारा बंदा, पाक और सादा, नेक और सच्चा। पाक और सादा, नेक और सच्चा। प्यार से उसने सबको बुलाया, प्यार से उसने सबको बुलाया, हुक्म अल्लाह का उनको सुनाया, दीन इस्लाम का यूं फैलाया, दीन इस्लाम का यूं फैलाया। कितनी अच्छी बात की गई इसमें। पहले हम ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसे ख़ास अल्फाज जो अभी तक आपके लिए नए हैं उनके मैं आपको मानी बताती चलूँ। ठीक है। सदियाँ, क्या लफ्ज़ है आपके लिए? सदियाँ। सदियाँ क्या होती हैं? एक जमा है सदी की, सदियाँ जमा है सदी की, और सदी का मतलब होता है 100 साल। सदी का मतलब होता है 100 साल, लेकिन जब हम कहते हैं सदियाँ तो उसका मतलब होता है कई सौ साल, कई सौ साल। क्योंकि जमा का सीगा है, सदियाँ है, तो इसलिए हमें ये तो नहीं पता, तो हम यहाँ पे इसका मानी लिखेंगे कई सौ साल। 14 सदियाँ यानी 1400 साल। अगर हम इसको मिला के पढ़ेंगे तो ये बनेगा इसका मानी 1400 साल। ठीक है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से तकरीबन 1400 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह का एक प्यारा बंदा, बंदा शख्स या आदमी, शख्स या आदमी, पाक और सादा, नेक और सच्चा। प्यार से उसने सबको बुलाया, प्यार से उसने सबको बुलाया, हुक्म अल्लाह का उनको सुनाया, दीन इस्लाम का यूं फैलाया। ठीक है। प्यारे बच्चों,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے. آپ نے اپنی اسلامیات کی کتاب میں پڑھا ہوگا, آپ نے اپنی پچھلی جماعت میں پڑھا, آپ نے اپنے والدین سے سنا ہوگا, قاری صاحب سے سنا ہوگا, اپنے اسلامیات کے معلم سے, معلمہ سے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا مختلف کتابوں میں, مختلف رسالوں میں, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کے اور خاص طور پہ عرب کے حالات بہت خراب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب میں پیدا ہوئے, مکہ میں پیدا ہوئے, تو وہاں کے حالات بہت خراب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے آپ اللہ کے ایک نیک پیارے بندے تھے. آپ اللہ کے سب سے محبوب, سب سے پسندیدہ, سب سے پیارے نبی ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر, نبی اور پیغمبر بھیجے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لائے, تو آپ اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں, سب سے پیارے نبی ہیں, خاتم المرسلین ہیں, خاتم النبیین ہیں, تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لائے ہیں. تو آپ انتہائی پاک, سادہ, نیک اور سچے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم بچپن کی زندگی کے, بچپن کے حالات کو بھی پڑھیں تو ہمیں جو چیز بار بار پتہ چلتی ہے, یا جس کا ہمیں بار بار پڑھنے میں ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے ہی بہت سادہ تھے, پاک تھے, ہر طرح کی برائیوں سے پاک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے, کسی کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں کرتے تھے, لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. بچپن میں بھی اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ بہت سلوک سے, پیار محبت سے اور نرمی سے رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی ہیں اور دنیا میں تمام انسانوں سے افضل ہیں. پیارے بچوں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جس وقت دنیا کو میں پھیلانا شروع کیا, لوگوں کو بتانا شروع کیا, تو آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ نے بہت نرمی سے, پیار سے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا. یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت ہر طرف برائی تھی, بت پرستی تھی. عرب میں رہنے والے لوگ بتوں کو پوجتے تھے, ہر طرف بت ہی بت تھے. وہ بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے, انہی سے مدد مانگتے تھے, انہی کی عبادت کرتے تھے. تو ایسے میں جس وقت کئی نسلوں سے وہ لوگ بتوں کی پرستش کر رہے تھے, بتوں کو پوج رہے تھے, تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا, تو آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی, جو نسل در نسل ایک ہی کام کر رہے تھے یا ایک ہی طرح کی عبادت کر رہے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور انداز اس طرح کا تھا, اتنا نرم تھا, اتنا پیار بھرا تھا, کہ جس تک بھی آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے, اپنی بات جو اصل میں اللہ کی بات تھی اس تک پہنچاتے, تو وہ اس سے انکار کیے بغیر, سنے بغیر رہ نہیں پاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم جب ان کو سنایا, اسلام کا دین پھیلانا شروع کیا نرمی سے اور پیار سے, تو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع میں, ابتدا میں سننے سے انکار بھی کیا. لیکن آپ گھبرائے نہیں. آپ نے اپنی اسلامیات کی کتابوں میں یقیناً وہ واقعہ پڑھا ہوگا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے طائف تشریف لے گئے, اور وہاں کے لوگ جو بت پرستی میں اور برائیوں میں, معاشرتی برائیوں میں بری طرح سے گھر چکے تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے نہ صرف انکار کر دیا, بلکہ وہاں کے جو سردار تھے, جو لوگ تھے, انہوں نے جو وہاں کے اوباش لڑکے تھے, آوارہ لڑکے تھے, ان کو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے, پتھر برسائے یا پتھروں سے مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی گھبرائے نہیں, آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بد دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا, بلکہ مجھے اللہ نے اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں, جو نہ سمجھیں ان کو سمجھاؤں, جو نہیں سننا چاہتے ان کو سناؤں. تو اس کے لیے یقیناً آپ کو ایسا انداز اختیار کرنا تھا کہ جو سب کے دل کو چھو جائے. آپ نے خود کبھی اس بات پہ غور کیا کہ اگر آپ سے کوئی بات آپ کی امی نے منوانی ہو, وہ آپ کو سختی سے کہیں, تو آپ کا اس وقت کیا رد عمل ہوگا, اور اگر وہ بات آپ کو نرمی سے کہیں تو کیا رد عمل ہوگا؟ پیارے بچوں, یہ انسان کی فطرت ہے, اس کی سرشت ہے کہ اس کو سختی برداشت نہیں ہوتی, وہ سختی پہ اسی طرح کا سخت رد عمل ظاہر کرتا ہے. لیکن نرمی سے آپ کسی سے کوئی بات بھی منوا سکتے ہیں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیار سے, نرمی سے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اس دنیا میں اسلام کی صورت میں پھیلایا. تو یقیناً آپ کو آج کی نعت جتنی ہم نے پڑھی, یعنی 2 بند اس کے جو پڑھے, ان کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے گھر جا کے بھی اس کو پڑھنا ہے, لیکن گھر جا کے پڑھنے سے پہلے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے, اور معلمہ کے ساتھ مل کر اسی انداز میں کہ آپ کو شعر کی ادائی کا پتہ ہو, آہنگ کا پتہ ہو, ترنم کا پتہ ہو, باری باری آپ نے ایک ایک بند کی ہر بچے نے پڑھائی کرنی ہے. شاباش.
جی تو آپ نے یقیناً اس کی پڑھائی کر لی ہوگی، اس کو آہنگ اور ترنم سے پڑھ لیا ہوگا۔ اب ہم ایک اور سرگرمی کرتے ہیں۔ سرگرمی میں نے آپ کے لیے کچھ ایسے ترتیب دی ہے کہ میں نے آپ کے لیے کچھ اشعار لکھے ہیں اور نثر کے کچھ سادہ جملے لکھے ہیں، کیونکہ ہمارا آج کا جو مقصد ہے پڑھنے کا، یا آج کے سبق کی تدریس کے بعد جو آپ انشاءاللہ سیکھیں گے، وہ یہ ہوگا کہ آپ اشعار اور نثر میں سادہ جملوں میں اس انداز میں ان کو پڑھ سکیں کہ آپ کو فرق پتا ہو کہ شعر کس طرح سے ادا کرنا ہے اور نثر کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ سرگرمی یہ ہے کہ دیے گئے اشعار اور نثر کے سادہ جملوں کو اس انداز میں پڑھیں کہ دونوں کی ادائی میں فرق واضح ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس یہاں پہ یہ ہے ایک نظم پارہ، یعنی یہاں پہ ہے اشعار، اور یہ ہے ایک نثر پارہ یعنی سادہ جملے۔ پہلے میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں، اس کے بعد آپ نے باری باری پڑھنا ہے اور اپنی معلمہ کو بتانا ہے۔ اس کے لیے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ دو دوست مل جائیں، ایک بچہ جو ہے وہ نظم پارہ پڑھے اور دوسرا جو ہے وہ نثر پارہ پڑھے، لیکن آپ نے اپنی باری کے مطابق اپنی معلمہ کو سنانا ہے۔ نظم پارہ ہے آپ کا: جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار نظر آئے۔ نثر پارہ ہے: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے، نہ صرف مسلمانوں کے بچوں سے بلکہ کافروں کے بچوں سے بھی پیار سے پیش آتے۔ جب کوئی نیا پھل آتا تو محفل میں موجود سب سے چھوٹے بچے کو دیتے۔ تو پیارے بچوں، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیجیے۔ جی تو یقیناً آپ نے ان کی پڑھائی کر لی ہوگی الگ الگ، اور آپ کو فرق پتہ چل گیا ہوگا کہ نظم پارے اور نثر پارے کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ اب ہم اپنے سبق کی جو مشق ہے اس کا تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں۔ مشق میں آج آپ نے جو حصہ کرنا وہ ہے سننا اور بولنا، یعنی آپ کے سننے اور بولنے کی جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوگا، اس کو مزید بہتر کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 1 ہے: مذکورہ اشعار معلم یا معلمہ طلبہ کو سنائیں اور سوالات زبانی پوچھیں۔ جو آپ کے سوالات آپ کی معلمہ آپ سے پوچھیں گی، آپ نے ان کے جوابات لکھنے نہیں بلکہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے ان کے جواب دینے۔ پہلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں، اور باری کے مطابق اس کا جواب دینا ہے۔ دوسرا سوال ہے آپ کے پاس: نعت میں نیک اور سچا کن کو کہا گیا ہے؟ آج آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد ہے نعت میں کن کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ ہاں جی، سبق کے آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نعت میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ شاباش۔ اور سچ بولنا کیسی عادت ہے؟ پانچواں سوال ہے آپ کا: نعت کے اشعار میں کون سا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ آج جو آپ نے 2 بند پڑھے، آپ نے صرف انہی میں سے اپنی معلمہ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہی شعر سنانا ہے۔ جو 2 بند ہم کل پڑھیں گے، کل ہم انشاءاللہ اس پہ سے اس کو دوبارہ کریں گے۔ اور چھٹا سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کا پیغام لائے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا آپ کا آج کا مشق کا کام جو ابھی آپ نے زبانی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کا گھر کا کام کچھ اس طرح سے ہے کہ کتاب کا سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ میں نے صرف وہ سوالات آپ کے لیے منتخب کیے ہیں جو ہم نے آج کے سبق میں پڑھے ہیں۔ اس میں آپ کا پہلا سوال ہے: نعت سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ آج پڑھ چکے ہیں، اس لیے آپ اس کا جواب لکھ کر لائیں گے۔ تیسرا سوال ہے: دین اسلام کو پھیلانے والے کون ہیں؟ یہ بھی آپ آج پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے اس کا جواب بھی آپ آج لکھ کر لائیں گے۔ اور 5واں جزو تھا ہمارے 5ویں سوال کا 5واں جزو ہے: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی صدیاں پہلے آئے تھے؟ آپ نے نعت کے پہلے مصرعے میں پڑھا، اس کو ذہن میں دوبارہ سے لائیں اور اس سوال کا جواب لکھ کے لانا۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہے۔ ورک شیٹ ہے آپ کی کچھ اس طرح سے کہ آپ کے لیے میں نے ایک نعت لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ ذیل میں دی گئی نعت ترنم، لے اور آہنگ سے پڑھنی ہے آپ نے۔ اس میں کیا ہے سوال کہ نعت کو آپ نے ترنم، لے اور آہنگ سے پڑھنا ہے صرف، اور سوالات کے جوابات زبانی والدین کو سننے۔ کیونکہ آج ہمارا جو مقصد تدریس ہے، سیکھنے کی جو چیز ہے، وہ زبانی سوالات کے جوابات ہیں۔ نعت آپ کے لیے دی گئی ہے، اس کے نیچے سوالات ہیں جن کو آپ نے نعت کو ترنم
اور لے اور آہنگ سے نظم پارے کے انداز میں، شعر سنانے کے انداز میں والدین کو سنانا ہے، اور اس کے سوالات کے جوابات بھی والدین کو زبانی بتانے ہیں۔ کل جب آپ کلاس میں واپس آئیں گے تو آپ کی جماعت میں آپ کی معلمہ آپ سے یہی سوالات زبانی پوچھیں گی، اس لیے اچھے سے پڑھ کے آنا ہے۔ اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے ہمیشہ کی طرح ڈسکرپشن باکس میں لیسن پلان بھی موجود ہے، یہ تمام پی پی ٹیز بھی رکھ دی گئی ہیں اور ورک شیٹ بھی ہے۔ آپ جب آپ کو سہولت ہو، آپ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔